انتہائی قابل قدر یو خبره کوم طلباو ته اوس که د بیان په منځ کې نارې لګوي نو لګوي خیر دی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قائدنا جید، قائدنا جید، علامہ حضر حیات بکروی صاحب، علامہ حضر حیات بکروی صاحب، نعرہ تکبیر، انتہائی واجب القدر معزز علماء کرام، فرزندان توحید و سنت، میرے لیے یہ انتہائی سعادت کی بات ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ کے خالص دینی اور مذہبی اس قدر عظیم الشان اجتماع میں حاضری نصیب ہوئی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے قائد مکرم امام انقلاب قرآنی باب اشاعت حضرت شیخ القرآن ابن شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری حافظہ اللہ، ان کو اللہ رب العزت دینی خدمت کی اور توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ان کی قیادت پہ فخر ہے اور ان کی سیادت پہ فخر ہے، اور ہمیں ہر طرح اللہ کے فضل سے ہر جگہ پہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ جتنی جماعتیں چل رہی ہیں، کوئی جماعت پاکستان میں یا باہر دنیا میں ہماری جماعت کے امیر جیسا امیر دکھائے، اور ہم پورے چیلنج سے کہتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دینی خدمات کو قبول فرمائے اور برکات عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، وقت بڑا کم ہے، میں نے یہ حضرت الامیر حافظہ اللہ کی شفقت ہے، فرما رہے ہیں میرا ٹائم بھی آپ کا ہے۔ جزاک اللہ۔ ابھی آپ نے نعرہ بھی نہیں لگانا، بولنا بھی نہیں، مجھے بولنے دو، چپ کر کے بیٹھو، میری بات کو سنو۔ میں نے آپ کے سامنے آسان سی 3 باتیں بیان کرنی ہیں۔ آسان اس لیے کہا کہ آج کل معدے کمزور ہیں، فارمی غذائیں کھا کھا کے دیسی خوراک ہضم کرنا بڑی مشکل ہے، تو اور پھر زیادہ ہو جائے تو اور زیادہ مشکل ہے۔
تو آج کل جیسی غذائیں فارمی معدے اس کے عادی ہو چکے ہیں، تو اکثر جگہ پہ مسئلے بھی فارمیوں کے ذہن عادی ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ایمان کس طرح لانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآنی دعوت یعنی مسئلہ توحید، اس کی بنا کیا ہے، اور تیسری چیز توحید کی غیرت کا تقاضا کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز قرآن مقدس کے ساتھ ہر کلمہ گو فرقہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اور جتنے بھی کلمہ گو فرقے چاہے قادیانی ہوں وہ بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ گویان میں ہے اگرچہ مرتد ہے، چاہے رافضی ہوں، چاہے ان کے ساتھ مشابہت رکھنے والا جو فرقہ بھی ہے، دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ اشاعت التوحید و سنہ کا امتیاز یہ ہے کہ اشاعت التوحید یہ بتاتی ہے کہ قرآن پر ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، جب تک قرآن کو اس طرح نہ مانا جائے جس طرح قرآن نازل کرنے والے کا مطالبہ ہے۔ جس نے قرآن نازل کیا، ہزار نہیں لاکھ مرتبہ دعوے کر، اللہ کی ہاں ایمان بالقرآن معتبر تب ہوگا کہ کتاب اللہ پر ایمان اس طرح لا جس طرح میرے رب کا مطالبہ ہے، جس کا یہ کلام ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن مقدس کا جو اللہ رب العزت نے تعارف پیش کیا، بعض ائمہ نے اسماء القرآن پہ کتابیں لکھی اور انہوں نے تقریباً 55 کے قریب نام قرآن مقدس کے تعارف کے قرآن مقدس ہی سے اخذ کیے، بعض نے اس سے بھی زیادہ اخذ کیے۔ اگر ان 55 ناموں کا جائزہ لیا جائے، خلاصہ نکالا جائے، تو ایک ہی لفظ بنتا ہے، اور وہ یہ کہ قرآن مقدس تمام کائنات کی کتب پر، تمام علوم پر قرآن حاکم اور مہیمن ہے۔ ساری کتابیں، سارے علوم یہ نیچے ہیں، اور سب پر حاکم کتاب اللہ ہے۔ اور جب تک کتاب اللہ کو حاکم نہیں مانیں گے اور ساری کتابوں کو محکوم نہیں مانیں گے، اس وقت تک قرآن پر ایمان کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا۔ میں صرف مثال دیتا ہوں، قرآن مقدس کے تعارف میں اللہ رب العزت نے ایک لفظ اور صفت ذکر کی قرآن مقدس کی، اور فرمایا مہیمنن علیہ۔ مہیمنن کا معنی کنٹرول کرنے والا، نگرانی کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، اور علیہ اس ضمیر کا مرجع دیکھ لیں، تورات، انجیل، اللہ کی منزل کتابیں، تو اصحاب و صحائف ہوں، کتب ہوں۔ فرمایا لوگوں، جو میں نے پہلی کتابیں نازل کی
میری کتابوں پر بھی نگران اور حاکم ہے تو وہ صرف قرآن ہے۔ تورات آئی، تورات میں تحریف ہوئی، انجیل آئی، انجیل میں تحریف ہوئی، پہلی کتب کو بدلا گیا، اب کچھ مضمون منزل من اللہ ہے، کچھ مضمون محرف شدہ ہے، مولویوں کا بدلا ہوا ہے۔ یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ رب کا بھیجا ہوا کیا ہے، مولویوں کا بدلا ہوا کیا ہے؟ اس کے اندر جج، فیصل، حاکم، فرمایا مہیمنن، وہ قرآن مقدس ہے۔ جب تک قرآن کو ان کتب پہ حاکم نہیں مانیں گے، مہیمن نہیں مانیں گے، تورات نہیں پتہ چل سکتی اللہ نے کون سی نازل کی تھی، مولویوں نے کون سا حصہ بدلا، انجیل زبور یہ کتابیں بدلی کہاں سے، منزل کون سی ہے؟ منزل وہی ہوگا جس کی قرآن تصدیق کرے گا، محرف وہ ہوگا جس کی قرآن تکذیب کرے گا۔ تو جج کس کو ماننا ہوگا؟ اونچے آپ بولو، نعرے نہیں، میرے ساتھ بولو، جج کس کو ماننا ہوگا؟ جی، جج، حاکم، مہیمن اور مولویوں کی کتابوں کی باتیں نہیں، رب کی منزل کتابیں، ان پر بھی حاکم کتاب اللہ، قرآن مقدس۔ اور میرا بھائی، جب تورات، انجیل، زبور، صحائف پہ حاکم قرآن ہے، تیرے مولوی ہوں، میرے مولوی ہوں، کسی فرقے کے مولوی ہوں، اکابر ہوں، بزرگ ہوں، مشائخ ہوں، ان کی کتابوں پر کوئی اور حاکم ہوگا، ان کی کتابوں پر بھی حاکم کتاب اللہ ہے۔ آج امت میں جتنے فرقے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمان بالقرآن کا دعویٰ ہے، حقیقت نہیں۔ اگر آج بھی امت قرآن مقدس پہ اس طرح ایمان لائے جو میرے رب نے فرمایا، خدا کی قسم، فرقہ واریت ختم، ٹولے بازی ختم، دھڑے بندی ختم، اگر قرآن کو امام مان لے، حاکم مان لے، مہیمن مان لے، اور یہ آپ کو اسماء قرآن میں ملیں گے، کتاب عزیز، عزیز کا بھی یہی معنی ہے، بل ہوا قرآن مجید، مجید کا بھی یہی معنی ہے، اور لم یجعل لہ عوجا، قیمن کا بھی یہی معنی ہے، حافظن علی الکتب کلہا، قیمن، حافظن، حاکمن علی الکتب کلہا، ساری کتابوں پہ حاکم قرآن ہے۔ تو میرا بھائی، یہ ایمان بنا، بزرگ مشائخ قابل احترام ہیں، ہم یہ نہیں کہتے اکابر کی بے ادبی کر یا ان کی توہین کر، نہیں، لیکن اکابر کی کتابوں پر، مشائخ کے اقوال پر، بزرگوں کے اقوال پر بھی حاکم ماننا ہوگا تو کتاب اللہ کو ماننا ہوگا۔ آج سب سے بڑی مصیبت یہ، ادھر سے قرآن پڑھو، آگے سے فرقہ واریت کی زبان کیا کہتی ہے؟ ہمارے اکابر تو یوں نہیں کہتے، ہمارے بزرگ تو یوں نہیں کہتے، اور آج نوبت جہاں تک پہنچی، کعبہ کے رب کی قسم، آج قرآن سناؤ، آگے سے جواب ملتا ہے، میں اپنے اکابر کی کتابیں دیکھوں گا، مشائخ کی کتابیں دیکھوں گا، اور پھر فیصلہ کروں گا کہ مسئلہ کیا ہے، مطلب کیا ہوگا کہ قرآن پہ اپنے اکابر کو حاکم ماننا، اپنے مشائخ کو حاکم ماننا، اپنے مولویوں کو حاکم ماننا، اپنے پیروں کو حاکم ماننا، اپنے وڈیروں کو حاکم ماننا، تو بتا اگر یہ اسلام ہے تو پھر کفر کس چیز کا نام ہے؟ اگر یہ کفر نہیں تو دنیا میں پھر کوئی کفر نہیں۔ یہی کفر تو یہودیوں نے کیا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ روح المعانی اٹھا، ابو سعود، ابو حیان اندلسی کی البحر المحیط، دیکھ کیا کیا،
فرمایا ترکو کتاب اللہ لقول علمائہم، ان ظالموں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، لقول علمائہم لقول اکابرہم، اپنے بڑوں کے اقوال، انہی کے ملفوظات، انہی کی کتابوں کو دیکھا، اور ترکو کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے اربابا، جب اللہ کی کتاب چھوڑی حلال حرام کا مسئلہ آیا، ملا کی بات مانی، اللہ نے فتویٰ لگایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مولویوں اور پیروں کو رب مانتی ہیں۔ پہلا مسئلہ ایمان بالقرآن یہی ہے۔ اس لیے میرا بھائی، ہر کتاب اپنے مضمون کی صداقت میں کتاب اللہ کی تصدیق کی محتاج ہے، اور قرآن وہ ہے جو اپنی صداقت و صدق میں دنیا کی کسی کتاب کا محتاج نہیں۔ کسی کتاب سچ ہونے میں قرآن کی کسوٹی پہ تلے گا تب وہ سچ ہوگا۔ قرآن فرقان، الفارق بین الحق والباطل، الفارق بین الصدق والکذب، ساری دنیا کے لیے اللہ نے قرآن کو المیزان بنایا، الفرقان بنایا، کتاب عزیز بنایا، کتاب مجید بنایا۔ اور قرآن کا مرتبہ یہ ہے کہ ساری مولویوں پیروں کی کتابیں نیچے ہیں، اللہ کی کتاب سب سے اوپر۔ سمجھو ہے؟ دوسری بات، کئی لوگ جہاں گمراہ ہو گئے۔ اگلا نمبر ذرا بڑا مشکل ہے، اور میرا بھائی الزام نہ لگایا گیا۔ ہم پہ الزام سارے آتی ہے، کیا کہتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے، اکابر کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا نہ ماننے کا کیا مانا؟ نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اکابر کو کتاب اللہ کے مقابل اور قرآن کو نیچے، اکابر کو اوپر کرے تب ماننا ہے۔ اکابر کو ماننے کا مطلب بتا تو متعین کر، بزرگوں کو نہیں مانتے۔ دوسرا نمبر، آج کا سب سے بڑا فتنہ، توجہ میری طرف، وہ یہ اٹھا، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ قرآن کے انکار کا اور قرآن مقدس سے بغاوت کا۔ اس فتنے کا نام ہے اسنادہ صحیح۔ کیا نام ہے؟ بولو بولو، اسنادہ، فتنے کا نام ہے اسنادہ صحیح۔ اصول حدیث کا پتہ نہیں، اور کسی نے لکھ دیا اسنادہ صحیح، سندہ صحیح، رجالہ رجال الصحیح، علی شرط شیخین، علی فلاں۔ یاد رکھنا، حدیث رسول کو حجت نہ ماننے والا وہ اسی طرح کافر اور زندیق ہے جیسے قرآن کا منکر کافر ہے، لیکن پیغمبر کے ذمہ روایتیں لگانے والا وہ بھی ہے من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس طرح حدیث رسول کا انکار کفر ہے، اسی طرح کسی جھوٹ کو پیغمبر کے ذمہ لگانا بھی کفر ہے۔ فتنہ آیا، اسنادہ صحیح، پڑھ لیا، اے روایت کے اعلیٰ شرط شیخین، ٹھیک، رجال الصحیحین، ٹھیک۔ میں نے کہا بات پوری ہو گئی۔ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق حدیث کا نمبر فلانا، صفحے دا پاسا کھبا، لین پنجویں۔ میں نے کہا بات پوری ہو گئی۔ نہ میرا بھائی، تمام محدثین، تمام اہل اصول اس بات پہ متفق ہیں کہ خبر واحد کہ رجال صحیح ہوں، سند صحیح ہو، صحیح سند کے بعد 4 شرطیں اور کھڑی ہیں، 4 معیار متن کے ہیں۔ سند صحیح ہونا، صحت الاسناد لا یستلزم صحت المتن۔ سند صحیح ہے، آگے معیار کھڑا ہے، جب تک اس معیار
پہ پوری نہیں اترے گی وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی۔ وہ معیار کیا ہے؟ سب سے پہلا معیار اصول فقہ اٹھا، اصول شاشی سے لے کے مسلم الثبوت تک پڑھتا جا۔ ہر مولوی اپنے مدارس میں پڑھاتا ہے اصول شاشی، نور الانوار، حسامی، یہ کتابیں جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، اور اسی طرح اصول الحدیث کہ نخبہ سے لے کر مقدمہ ابن صلاح تک چلا جا۔ اگے 4 معیار میں سے پہلا معیار یہ ہے روایت تب صحیح ہوگی کہ قرآن کے مخالف نہ ہو۔ قرآن کے، اب تو سبحان اللہ ڈھیلی ہو گئی، قرآن کے مخالف نہ ہو۔ یار میری بات نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اس پہ سینکڑوں حوالے دے سکتا ہوں، بڑے بڑے حوالے دے سکتا ہوں، محدثین کے بھی، اہل اصول فقہا کے بھی، لیکن جو علماء ہیں وہ اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ آج یہ جو فتنہ آیا اسناد صحیح والا، اسی پر صحابہ پہ جرح شروع ہو گئی، اسی پہ حضرت معاویہ پہ بک بک شروع ہو گئی، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، ان پہ بک بک شروع ہوئی۔ میں نے کہا سننا ہے، صحابہ وہ ہیں اور جن کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ، اولئک علی ھدی من ربہم، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، الزمہم کلمۃ التقوی، کتب فی قلوبہم الایمان، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اے پورا قرآن بتا رہا ہے پیغمبر کے سارے صحابہ وہ عادل بھی ہیں، وہ ثقہ بھی ہیں، وہ اللہ کے محبوب بھی ہیں، اور وہ جنت کے حقدار بھی ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ اب اس کے مقابل دنیا جہان میں یہی بات امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسالہ خلفائے راشدین میں، اور مفتی محمد شفیع صاحب مقام صحابہ میں رسالہ، ان کا رسالہ مقام صحابہ، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی۔ انہوں نے کہا اور صحابہ کی عدالت، صحابہ کی ثقافت، صحابہ کرام کا رضا کی سرٹیفکیٹیں اور سندیں، ان کے ایمان اور ان کا معیار ایمان ہونا یہ منصوص قطعی ہے، اور منصوص قطعی کے مقابل کوئی خبر باعث حجت نہیں بن سکتی۔ یہ وہ فتنہ ہے، جیلم کے چوہے جیسا فرقہ بن گیا، اور بڑے بڑے فرقے اٹھے، روایت دیکھی اور کہا انٹرنیشنل نمبری کے مطابق، میں نے کہا تیرا تو باپ بھی ابھی نہیں ملا، انٹرنیشنل نمبری کا بچہ، تجھے یہ نہیں پتا۔ یاد رکھو قرآن وہ ہے جس کا ایک نمبر بھی بتا دو آیت کا، وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا، لیکن حدیث کی بات امام المفسرین، سند المحدثین، مرشد العلماء کاملین حضرت مولانا حسین علی البانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا انداز درس یہ ہے، وہ فرماتی ہیں ایک جگہ پہ ایک حدیث آئی، اس حدیث کے سارے طرق نکالو، سارے طرق نکال کے سارے راوی دیکھو، اس کا متن دیکھو، اس کے راوی دیکھو، فیصلہ بعد میں کرنا، صرف ایک طریق دیکھ کر فیصلہ نہ کرنا۔ یہی محدثین کا اصول، یہی فقہا کا اصول۔ تو میرا بھائی قرآن کا ایک نمبر کافی ہے، لیکن حدیث کا جو تو انٹرنیشنل نمبری بتاتا ہے صرف ایک نہیں دیکھنا ہوگا، اس حدیث کے سارے نمبر دیکھنے ہوں گے۔ توجہ ہے؟ اس حدیث کے اگر ایک نمبر بتائے گا تو 10 نمبریہ بنے گا، ایک نمبر سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور پھر یاد رکھنا قرآن مقدس کا بتایا وہ اصول، سارے اہل اصول متفق، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ علامہ علوسی، ماجدی، دیگر حضرات نے یہاں 2 معنی کیے، ان الظن
لا یغنی من الحق شیئا، فرمایا لوگو ظنی دلیل قطعی کے مقابل قطعی لا، یہ جو ظن ہے حق کے مقابل یہ قابل قبول نہیں۔ حق سے مراد علامہ العلوسی مائدے نے لیا قطعی دلیل، ظن سے ظنی دلیل، فرمایا ظن قطعیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا ان الظن لا یغنی من اثبات العقیدۃ شیئا، یہ جو ظن ہے اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، عقیدے کے لیے نص قطعی پیش کرنی ہوگی، جہاں اسناد صحیح بھی کافی نہیں، علی شرط شیخین بھی کافی نہیں، رجال صحیح بھی کافی نہیں۔ جب عقیدے کا مسئلہ آ جائے گا، صحابہ کی عظمت کا مسئلہ آئے گا، پیغمبر کی عصمت کا مسئلہ آئے گا، اللہ کی توحید کا مسئلہ آئے گا، قیامت کا مسئلہ آئے گا، جب عقائد کی بات آئے گی اور اصول کی بات آئے گی تو وہاں ظن نہیں۔ جیسے صحابہ کی عظمت قطعی ہے، اگر کسی صحابی پہ جرح کرنی ہے تو روایت بھی قطعی پیش کر۔ کام مشکل تو نہیں بنا؟ قرآن کو اس طرح مان، روایات پر بھی حاکم قرآن، روایات پر بھی حاکم قرآن۔ اور یہ میں نہیں کہتا، ساری دنیا کے اہل اصول اور بالخصوص امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ یہ اصول ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ عام کتاب اللہ کا قطعی خبر باعث سے تخصیص نہیں ہوتی، مطلق کتاب اللہ کا قطعی خبر باعث سے تقیید نہیں ہوتی۔ یہ ہماری بات تو نہیں ہے، یہ ظن کے مقابلے میں قطعیت کو ترجیح دی گئی اور روایت کے مقابلے میں قرآن کو ترجیح دی گئی۔ اس لیے میرا بھائی قرآن کو امام مان۔ آج بہت سارے گمراہ فرقے انہوں نے راویوں کو کتاب اللہ پہ حاکم مانا، روایات کو کتاب اللہ پہ حاکم مانا۔ اور اگر روایات کو کتاب اللہ پہ حاکم ماننا ہے اور اخبار احاد کو کتاب اللہ پہ حاکم ماننا ہے، پھر قرآن پر ایمان نہیں۔ 1000 دفعہ دعویٰ کر میرا کتاب اللہ پہ ایمان ہے، پھر اپنے ایمان کی خیر بنا۔ یہی بات ہے، یہی انداز ہے میرے نبی کے صحابہ کا۔ اٹھا بخاری شریف، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح البخاری، متاخرین علماء کا اتفاق، اور امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث، ولی کامل سند المحدثین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج بعض لوگ امام بخاری کو بکواس کرتے ہیں جن کا اپنی کوئی حیثیت نہیں، وہ امام المحدثین امام بخاری کو بک بک کرتے ہیں۔ بعض وہ فرقے منکرین حدیث وہ امام بخاری سے پر اپنا بغض دکھانے کے لیے بخاری شریف امام بخاری پہ رد کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو وہ اندر کے پلیت اور خبیث ہے۔ امام بخاری امیر المومنین سند المحدثین امیر المومنین فی الحدیث، اور بخاری بقول متاخرین اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح البخاری، بالکل صحیح ہے۔ لیکن امام بخاری کی بخاری شریف میں آیا ہے، ام المومنین کو اطلاع دی گئی، بات لمبی ہے، میں نے صرف اپنے موضوع کے مطابق گفتگو کرنی ہے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کی روایت وہ آ گئی، ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، اگر میت کے گھر والے روئیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے، اور گھر والے کے رونے کی وجہ سے ایک مسئلہ یہ پیش ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ پیش ہوا کہ کلیب بدر کے کنویں میں جو مردے پڑے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا انہم الآن یسمعون، کہ اس وقت میری بات سن رہے ہیں جو بما اقول لہم، جو میں ان سے کر رہا ہوں۔ یہ دو مسئلے پیش ہوئے ام المومنین، اور ام المومنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ اس دھرتی پہ اکیلی وہ خوش نصیب عورت ہے
کہ جس کی صفائی میں رب نے کلام کیا ہے، اور سورہ نور نازل کی، یہ وہ خوش نصیب عورت اور ام المومنین مومنوں کی ماں. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم تو ماں نہیں مانتے، کہتے ہم عائشہ کو ماں نہیں مانتے. تو میں نے کہا مناتی نہیں. دوسرا فرقہ اٹھا، اس نے کہا حضرت عائشہ کو ماں مانو. میں نے کہا دونوں صبر کرو، ہم تمہاری صلح کرا دیتی. وہ کہتے ہیں ہم ماں نہیں مانتے، دوسرے کہتے ہیں ہم منوائیں گے. میں نے کہا قرآن سے پوچھتے ہیں، جو کہتی ہیں ہم ماں نہیں مانتے وہ ٹھیک کہتی ہے. پریشان ہو گئے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک کہتی ہے. کیوں؟ کہ قرآن نے حضرت عائشہ کو ہر ایک کی ماں نہیں کہا. قرآن نے حضرت عائشہ کو مومنوں کی ماں کہا ہے، ہر ایک کی ماں نہیں، مومنوں کی ماں. اور جو کہتے ہیں میں ماں نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مومن نہیں، کٹر کافر. اگر مومن ہوتا تو مانتا. اور ازواج امہاتہم سے پہلے پڑھ النبی اولا بالمومنین، المومنین ہوم کا مرجع مومنین ہے. جو مومن ہے وہ ام المومنین کو ماں مانتا ہے، اور جو مومن نہیں وہ نہ مانے. مودی آ کر جائے تو ہم منوا سکتے ہیں. مودی کہے میں ام المومنین کو ماں نہیں مانتا، جیسے نیتن یاہو کہے میں ام المومنین ماں نہیں مانتا، جو بائیڈن کہے میں ماں نہیں مانتا. آپ اسے منوائیں گے؟ نہیں. ہم کہیں گے جو بائیڈن کے لیے کہا بھی نہیں، نیتن یاہو یہودی کے لیے نہیں کہا، اور کسی کے لیے نہیں کہا. اللہ نے فرمایا عائشہ مومنوں کی ماں ہے، مومن ہے تو ماں ماننا ہوگا. پھر اور قلم اٹھی، انہوں نے کہا رائیوہا رائیو النساء، ام المومنین کی رائے کی حیثیت ہے. یہ شیخ الحدیث کا کلم ہے. وہ تو عام زنانیوں والی بات کر گئی، ان کی رائے کی حیثیت کیا؟ اور شیخ الحدیث صاحب اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اور یہ کہتے ہیں رائیوہا کا رائی النساء لستن کاحد من النساء. چلو آگے چلو. ام المومنین کے سامنے جب فیصلہ مسئلے دو آئے، ام المومنین نے لفظ کہا، فرمایا حسبکم القرآن، حسبکم القرآن. اور لوگوں تمہیں قرآن کافی ہے. قرآن کہتے ہیں لا تذرو وازرۃ وزر اخری، کرے کوئی اور بھرے کوئی. یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. کرے شہباز شریف، جیل میں عمران خان ہو، یہ تمہارا قانون ہے. کھائے کوئی، مارے کوئی کھائے، چاہے کوئی، کرے کوئی بھرے کوئی، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. فرمایا روئیں گھر والے اور سزا میت کو ملے. لا تذرو وازرۃ وزر اخری. ام المومنین یہی مسئلہ پکوا رہی ہیں کہ راوی بھی صحیح ہے، ابن عمر بھی صحیح راوی، حضرت عمر بھی صحیح راوی، راوی صحیح ہے باوجود اسناد صحیح ہونے کے. فرمایا حسبکم القرآن. جب قرآن کے مقابل آئی، ام المومنین نے فرمایا یہ راوی بھول گیا ہے، یہ راوی بھول گیا ہے، رب کا قرآن سچا ہے. اور دوسرے مسئلے میں ام المومنین نے فرمایا وما انتا، ایک لفظ کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے رسول بھلا یہ کیسے سکتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں یا مردوں نے سنائے؟ فرمایا نہیں. کیوں؟ قد قال اللہ ما انت بمسمع من فی القبور، ما انت بمسمع من فی القبور. جڑے قبراں وچ دفن ہو گئے میرے پیغمبر، آپ بھی ان کو سنا سکتے نہیں.
हजरत गंगोई इमाम रब्बानी उलमा अकाबिर देवबंद के इमाम हजरत गंगोई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं उम्मुल मोमिनीन ने ये जो ज़ाब्ता बयान किया कि कुरान के मुकाबिल खबर वाहिद में ताबील की, उसका दूसरा माना जिक्र किया, अल्लाह की किताब की हाकमियत का मसला बयान किया। हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारे इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये ज़ाब्ता कि आम किताबुल्लाह की तफसीर खबरें वाहिद से नहीं होती, मुतलक की तकयीद नहीं होती, कुरान के मुकाबिल खबरें वाहिद नहीं चलती। हजरत गंगोई फरमाते हैं उम्मुल मोमिनीन के इस्तिदलाल जिस पे सहाबा का इजमा है, किसी सहाबी ने इनकार नहीं किया, इस इजमाए सहाबा से साबित है। पहली बात अर्ज कर रहा हूं, कुरान को मानने का मतलब क्या है? सारी किताबों पे हाकिम किताबुल्लाह, सारी रिवायतों पे हाकिम किताबुल्लाह। इमाम शामी रहमतुल्लाह अलैह बड़े इमाम हैं, उन पे एक सवाल हुआ। सवाल ये हुआ कि एक रिवायत हदीस में है कि मुर्दे को जब दफन करती हैं तो वो जूतों की आहट सुनता है, और ये रिवायत बुखारी मुस्लिम में है। अब हजरत गंगोई के सामने भी ये रिवायत थी, उन्होंने भी इसका माना बयान किया, और इमाम शामी रहमतुल्लाह अलैह का अपना अंदाज। अब अकाबिरीन उम्मत की फिक्र देखें, इनका ज़हन देखें। जब हजरत गंगोई ने इस पे बात की, फरमाया इस रिवायत को यस्माओ पढ़ो ही नहीं, युस्माओ पढ़ो, मजहूल पढ़ो। अगर मालूम पढ़ो तो इसका मतलब मुर्दा सुनता है, फरमाया इसको पढ़ो ही मजहूल। जब मजहूल पढ़ोगे तो माना ये होगा कि कोई सुनने वाला होता तो सुन लेता, लेकिन मुर्दा सुनता सुनता नहीं है। और दूसरा फरमाया ये सूरत इत्याने मलाइका, जल्दी हिसाब किताब से किनाया रिवायत में ताबील की। और जब इमाम शामी ने देखा, फरमाया कि ये इंसाहा सनदुहु बलाकिन मालूल इल्लतिन तक्तजी अदम सुबूतिहा बहिया मुखालफतुहु लिल कुरान, बहिया मुखालफतुहु लिल कुरान। इमाम शामी ने कहा इस्नादु सहीयुन, लेकिन इसका जो मतन है उसमें एक इल्लत मौजूद है, और वो इल्लत कैसी है? यक्तजी अदम सुबूतिहा, वो इल्लत तकाजा करती है कि ये रिवायत पैगंबर से साबित नहीं। क्यों? वो इल्लत क्या है? इमाम शामी फरमाते हैं हिया मुखालफतुहु लिल कुरान, वो कुरान के मुखालिफ है। मेरा भाई इसकी सैकड़ों मिसालें आपको मिलेंगी। मैं आज सिर्फ ये कर रहा था, आज उम्मत में जितना फितना है, हर आदमी ने, किसी ने किताबों किताबें कुरान को किया, किसी ने रावियों के महकूम कुरान को बनाया, किसी ने अपने अपने बुजुर्गों का रिवायात पे, रिवायात की कुरान पे हुकूमत मानी। लेकिन अल्लाह ने कुरान भेजा सारे उलूम पर हाकिम बनाकर, और सारी किताबों पे हाकिम बना। ये ईमान होगा तो ईमान रहेगा। ये है इशाअतुत तौहीद की यही दावत है हमारी जमात की। मेरे अमीर मुकर्रम मौजूद है, और मुझे बड़ा फख्र है कि मैं अपना सबक इनकी मौजूदगी में सुना रहा हूं, इनके होते हुए सुना रहा हूं। मैं अपना सबक सुना रहा हूं। मैं कोई मौलवी आलिम नहीं, मैं एक तालिब इल्म हूं और अपना सबक सुनाने बैठा हूं। लेकिन इस नुक्ते को अगर ज़हन में रखें, खुदा की कसम अक्सर फिरके अपनी मौत मर जाएंगे। ये जितने फिरके हैं, चाहे वो राफदी हो, चाहे राफदियों का अगला एडिशन हो, या उनका अगला एडिशन हो, या कोई लल्लड़ हो, या कोई रजा खानी हो, या कोई गैर मुकल्लिद हो, उनको धोखा ये लगा है, हर एक चीज को मानते हैं, लेकिन इनका किताबुल्लाह पे ईमान उस तरह नहीं जैसे रब ने किताबुल्लाह की अजमत बयान की। किताबुल्लाह पे ईमान का मतलब ये है जब कुरान फैसला कर दे, हाँ अलबत्ता एक बात याद रखना, कुरान का माना अपनी तरफ से नहीं करना। कुरान का माना मफहूम वो मोतबर है जो मेरे नबी के सहाबा से आए, जो पैगंबर की जुबान से आया है। अंज़लना इलैका ज़िक्रा
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، فرمایا میرے قرآن کا سب سے پہلا مفسر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس لیے فرمایا میں نے اپنے پیغمبر پہ دو چیزیں نازل کی، ایک انزل اللہ الکتاب بالحکمہ، قرآن بھی نازل ہوا، بالحکمہ، یہ حکمہ فہم قرآن کے تب، سنت کے تب، تبیین قرآن کے تب، یہ حکمہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس لیے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، میرے محبوب آپ مبین ہے، اور آپ جو قرآن کا معنی مفہوم بیان کریں گے اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، وہ بیان بھی میری طرف سے ہوگا، بھئی جلی قرآن ہے اور بھئی خفی تبیان القرآن ہے جو زبان محمد مصطفیٰ ہے۔ سمجھو ہے؟ یہ پہلی بات میں نے عرض کر دی تھی۔ دوسری بات وہ ہے توحید کی بنا قرآن نے کس چیز پہ رکھی؟ یہ تو سب جانتے ہیں، القرآن کلہ فی التوحید، قرآن جہاں سے پڑھو بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک توحید ہے، باقی سارے ذیلی مسائل، خادم مسائل، سورۃ الانبیاء نے فیصلہ کر دیا، فرمایا میرے پیارے محبوب قل، اعلان فرما دو، انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، انما حسر یوحا الی الہکم الہ واحد۔ ابو سعود اٹھا، مظہری اٹھا، روح المعانی اٹھا، کبیر کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ، سب حیران ہو گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی طرف جو قرآن کی صورت میں وحی آئی اس میں مسئلہ ایک ہی بیان ہوا، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ الہکم الہ واحد۔ اے لوگو تمہاری پکاریں سننے والا صرف ایک ہے، پکاریں سننے والا صرف ایک ہے۔ یہ پورے قرآن کا مضمون آ گیا۔ یہی بات امام راضی نے لکھی سورہ ہود کے شروع میں، فرمایا لا مقصود من هذا الكتاب الشریف الا الحرف الواحد بیا اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اے کائنات والو، لا مقصود من هذا الكتاب الشریف، اس کتاب مقدس کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عبادت کا نچوڑ نکالو گے رب کے سوا کوئی پکارنے کے لائق نہیں، بغیر اسباب کے سننے والا بھی صرف اللہ، اور پکاروں کے لائق بھی صرف اللہ، یہی مقصد ہے۔ فرمایا من صرف عمرہ فی غیر من المسائل، جس مولوی اور پیر نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا اور دوسرے مسائل میں زندگی گزار کے آیا، قد خواب و خسرا، اس نے پوری زندگی تباہ اور برباد کر دی۔ لیکن بنیاد کس پہ ہے؟ تو یاد رکھنا قرآن کا مقصودی مسئلہ، کہو لا الہ، بولو بولو لا الہ، اور لا الہ کا خلاصہ کیا ہے؟ لہو دعوت الحق، لا الہ الا اللہ کی پورا خلاصہ لب لباب پورے قرآن کا، فرمایا لہو دعوت الحق۔ اے کائنات والو، پکار کے لائق ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، لام اختصاص ہے، لہو کی تقدیم حسر کے لیے ہے۔ دعوت الحق اللائق بالدعا، فرمایا حاجات و مشکلات میں صد سور پکار کے لائق ہونا، فدعو لہو دعوت الحق، یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، اس خاصے میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اس واسطے فرمایا حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ حوامیم سبا ہے، 7 حوامیم، حامیم مومن سے احقاف تک، اور فرمایا لکل شیء لباب ولباب القرآن الحوامیم، یہی اس کا خلاصہ ہے۔ اور حوامیم کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ سورہ المومن حامیم مومن میں ہے، اور وہ ہے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔
पुकारना किसको है भाई? ऊंचे बोलो, ऊंचे बोलो। और यही मसला है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इमाम इब्ने तैमिया ने फतावा में यह अजीब बात लिखी, फरमाया इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। ये बहुत तफसीरी है। बाद ने आतिफा बनाओ तब भी अतफुल खास अलल आम। फरमाया तफसीरी वाओ और तफसीरी बनेगी तो माना क्या होगा? इय्याका नाबुदु, तेरी ही इबादतें करते हैं, यानी हाजात में सिर्फ तुझ ही को पुकारती है, तेरे सिवा कोई हाजात में पुकारे जाने के लायक नहीं है। और इसी को मुख्तसर कर लो तो बिस्मिल्लाह में आ जाओ। इसीलिए बेज़ाबी और बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने जहां लिखा कि जहां बिस्मिल्लाह जार मजरूर का मुताल्लक मुअख्खर निकालेंगे और माना क्या होगा? बिस्मिल्लाह का अल्लाह ही की मदद से। बोलो, अल्लाह ही की मदद से। बा इस्तिआनत की बनाओ तब भी, बा मुसाहबत की बनाओ तब भी बिस्मिल्लाह जार मजरूर पीछे चला गया तो अब माना होगा अल्लाह ही की मदद से। यही अल्लाह ही की मदद बिस्मिल्लाह की बा में है। तो गोया पूरा कुरान बिस्मिल्लाह की बा में मकसद आ गया। और मेरा मुर्शिद आगे बढ़ा, उन्होंने कहा अगर मुझसे पूछते हो, ये तकरीरें तो मुजद्दिद अल-फ़सानी ने भी की और हजरात ने भी की, लेकिन मौलाना हुसैन अली बाभद्रा वाले फरमाते हैं अगर मुझसे पूछते हो तो फिर बिस्मिल्लाह की बा भी खड़ी है नुक्ता में। और पूछो उलमाए रियाजी से, नुक्ता वो होता है जो तजज़्ज़ी को कबूल नहीं करता, तकसीम को कबूल नहीं करता। जो तजज़्ज़ी और तकसीम को कबूल कर ले वो नुक्ता नहीं। तो नुक्ते में इशारा क्या है? मुशरिक और शिरक की बुनियाद है जालू लहू मिन इबादी जुज़ा। मुशरिक अल्लाह की तजज़्ज़ी मानता है, अल्लाह के इख्तियारात और सिफात गैरों में मानता है, वो तजज़्ज़ी का कायल है। और बिस्मिल्लाह का नुक्ता बता रहा है, जैसे नुक्ता तजज़्ज़ी से पाक है, मेरा रब अपनी जात सिफात में भी तजज़्ज़ी से पाक है। इसी का नाम तौहीद है। इसीलिए शाह अब्दुल कादिर ने लिखा, कुरान बा से शुरू होया, सीन पे खत्म हुआ, बा और सीन मिला लो, बा और सीन मिला लो, बस कहते हैं तौहीद बस बाकी सब हवस। तौहीद बस बाकी सब हवस। तो सूरह अंबिया की आयत में मुफस्सिरीन ने लिखा, हमारे शेखुल कुरान ने अजीब सा जुमला कहा, फरमाया क्या माना मसला एक ही आया? फरमाया मखदूम मसला एक है, मकसूदी मसला एक है, बाकी सारे मसले ताबे। तौहीद मखदूम, अजमत सहाबा ताबे, तौहीद मखदूम, इस्मत अंबिया ताबे, तौहीद मखदूम, अजमत अंबिया उसी के ताबे मसला। और क़यामत, जन्नत, जहन्नम, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारे उसी के ताबे मसले। और असल मकसद वही है कि इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। और कायनात वालों, मकसद वाला मसला ये है, यही वो मसला है जो बिनाए कायनात है, यही वो मसला है जो रूए कायनात है। अल्लाह ने कायनात बनाई भी इसी मसले की खातिर। कुछ कहते हैं लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला ईसा लमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला उज़ैर। शाह अब्दुल अजीज ने लिखा लौला उज़ैर, यहूदियों ने कहा उज़ैर ना होते मैं कायनात न बनाता। उनका अगला एडिशन आ गया नसारा, उन्होंने कहा ईसा को पैदा न करना होता कायनात न बनती। उनका अगला एडिशन आ गया राफजी, उन्होंने कहा पांच तन पाक को न बनाना होता कायनात न बनती। उनका अगला एडिशन आ गया, चलो आप समझ जाएंगे, अगला एडिशन आ गया, उन्हें कहा लौला का ओ सोने जे तुहानू पैदा न करना हुंदा
کائنات میں پیدا نہ کرتا. اور کہتے ہیں کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا, وجود لوح قلم نہ ہوتا. میں نے کہا جھوٹ نہ بول, سورہ طلاق پڑھ, آخری آیت پڑھ تے جھوٹے مولویاں نو طلاق دے دے, جھوٹے پیروں کو طلاق دے دے, جھوٹے ملا کو طلاق دے دے. آخری آیت فرمایا الذی خلق سبع سماوات والارض مثلہن یتنزل الامر بینہن. کیوں؟ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. یہ کائنات اس لیے بنائی لتعلموا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اس کائنات میں بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا بھی اللہ, بغیر اسباب کے جاننے والا بھی اللہ. اور یہی ہے لا الہ الا اللہ, اور اسی کا خلاصہ لہو دعوت الحق. اور یہی فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق لاظہار الحق. اور وہ حق وہ یہ لہو دعوت الحق. کائنات اللہ نے بنائی توحید پر. توجہ میری طرف, میرے محبوب نے فرمایا جب تک کائنات میں ایک بھی توحیدی موجود ہے. ایک بھی کون موجود ہے؟ جلدی جلدی میں ذرا اگلے ٹپے پہ آؤں. توحیدی موجود ہے. اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا. مسلم شریف لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. کوئی بھی کسی کونے پہ بھی ایک بھی سچا موحد موجود ہے. اللہ کے کاغذوں میں پورا جہان آباد ہے. جہان کا مقصد کہ روئے کائنات توحید موجود ہے. اور فرمایا جب ایک مباحث بھی نہیں رہے گا اللہ کائنات کو ختم کر دے گا. پتہ چل گیا کہ کائنات کی روح بھی توحید ہے, بنا مقصد کائنات بھی توحید, روئے کائنات بھی توحید. کہ ایک مسئلہ تو بھی بتا دے چلتے ہوئے, پیغمبر کا فرمان سچا یا نہیں؟ اونچے بولو اور اونچے بولو, تھک گئے ہو؟ سچا. پیغمبر کریم فرماتے ہیں ایک بھی توحیدی فی الارض زمین کے اندر موجود ہو قیامت قائم ہو سکتی. اگر خود محمد مصطفیٰ مدینہ کے اندر زمین میں زندہ موجود ہوں, انبیاء انہی زمینی قبروں میں دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہوں, قیامت آئے گی؟ اور بتاؤ, تم بتاؤ. ہم تو ویسے بدنام ہو گئے جی مسئلہ ان کو آتے ہی جی. چلو تمہیں اب آنا چاہیے. اور جی فتوے لگاتی ہیں. میں اب فتوہ نہیں لگاؤں گا, آپ سے پوچھوں گا کہ پیغمبر کریم فرما رہے ہیں زمین میں ایک بھی زندہ ہو قیامت قائم ہو سکتی نہیں. امتی زندہ ہو قیامت قائم نہیں ہو سکتی. اور خود امام کائنات رحمت کائنات خاتم الانبیاء والمرسلین وہ مدینہ عالیہ میں دنیاوی حیاتو دنیاویتن لا برزخیتن المحنت شریف پڑھ رہا ہوں, اس کے مطابق زندہ ہوں. قیامت قائم ہوگی یا نہیں؟ اونچا بولو اور اونچا بولو. اچھا قیامت والا مسئلہ تو فروعی ہوگا. ایک آدمی کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی, بے ایمان تو نہیں بنے گا. کہتا کچھ بھی نہیں, آگے چلو. روئے کائنات بھی توحید, بنائے کائنات بھی توحید. اور توحید کی بنیاد کیا ہے؟ دو مسئلوں پہ قرآن نے رکھی. ایک کا نام مسئلہ حیات ہے, ایک کا نام کیا ہے؟ مسئلہ. اور تمہارا کوئی اور ہوگا, قرآن والی میں بات کر رہا ہوں. آیت الکرسی پڑھ, اللہ لا الہ الا ہو, آگے الحیو الحیو, اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. لأنہ لا حی الا ہو, اس لیے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے.
اللہ کے سوا کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں۔ سورہ حامی مومن کا مقام دیکھ لے، آیت نمبر 65، وہاں پر بھی دیکھ، هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ هو الحی لا الہ الا ہو، یہاں الحی بعد میں، وہاں الحی پہلے، آگے فا فسیہ ہے۔ اذا کان الامر کذالک، اگر مانتے ہو ہمیشہ زندہ رہنے والا صرف اللہ، پکاریں سننے والا اللہ، تو مانو نا فادعوہ مخلصین لہ الدین، پھر حاجات میں پکارو بھی صرف کس کو؟ اسی اللہ کو پکارو۔ اور سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 20 ہے، توجہ ہے، آیت نمبر 20 ہے، فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ ہم مشرکو جن کو تم پکارتے ہو، مجھ پہ ناراض نہ ہونا، فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھ لے، تفسیر عثمانی دیکھ لے، بیان القرآن دیکھ لے، خفاجی علی البیضاوی دیکھ لے، خود بیضاوی دیکھ لے، کوئی تفسیر کشف الرحمن اٹھا کے دیکھ لے، موزے القرآن دیکھ لے، سب تفسیریں بولیں گی اموات، انبیاء کو بھی شامل ہے، اولیاء کو بھی شامل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم مشرکو جن کو تم پکارتے ہو وہ کون ہے؟ اموات غیر احیاء، کیا مانا؟ شیخ الہند کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، مردے ہیں جن میں جان نہیں، مردے ہیں جن میں جان نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء۔ مولوی نے کتاب لکھی حیات الاموات، حیات الاموات ہے خدا کا مقابلہ کے لیے۔ چلو آج میں نے مسئلہ سماعیات نہیں بیان کرنا، آگے چلو۔ فرمایا اموات غیر احیاء، تم تو کہتے ہو چڑی چڑا دیکھتے ہیں، مرید گھر سے چلتا ہے اور قبر والے کو پتہ ہوتا ہے کالا بکرا لے کے آ رہا ہے یا چٹا بکرا لے کے آ رہا ہے یا ککڑی لے کے آ رہا ہے یا ککڑ لے کے آ رہا ہے۔ فرمایا چھوڑو، تمہارے آنے کا پتہ تو دور کی بات، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو اتنا پتہ بھی کوئی نہیں کہ قبروں سے کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تیرے بکرے دا کتھو پتہ لگ سی، تیری ککڑی دا کتھو پتہ لگ سی، اتنا بھی پتہ نہیں۔ آگے کیا ہے؟ بَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، مسئلہ الہ اموات، مسئلہ الہ الحی، مسئلہ الہ هو الحی۔ پورا قرآن پڑھتا جا، کلو شیء حالق کے بعد بھی یہی ہے، کلو من علیہ فان کے بعد بھی یہی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ افتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ افتعبدون، تعبدون، تعبدون، اس کو یاد رکھو، الہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور کیا ایک جملے میں فرما دیا اور عیسیٰ کو پکارنے والوں، بی بی مریم کو پکارنے والوں، انبیاء اولیاء کی قبروں پہ جا کے پکارنے والوں، سنو، جن کو تم پکار رہے ہو نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، اور تم تو کہتے ہو جناب سنتے بھی ہیں، سفارشیں کرتے بھی ہیں۔ آج ذرا دیکھ لو، واللہ هو السمیع العلیم، بغیر اسباب کے سننے والا بھی کون؟ بغیر اسباب کے جاننے والا بھی کون؟ عیسیٰ نہیں سنتے، بی بی مریم نہیں سنتی، جن انبیاء اولیاء کی قبروں پہ جاتے ہو وہ تمہاری نہیں سنتے، اور ہر ایک کی بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ واللہ، سو گئے ہو سارے؟
یہ بنیاد، یہی بنیاد حضرت ابراہیم نے رکھی. یا ابت لما تعبدو لما تعبدو ما لا یسمع. کہتے ہیں یہ مسئلہ نہیں چھیڑنا چاہیے، تو حضرت ابراہیم کو سمجھاتے. آزر نے سمجھایا تو بڑا ہے. جب آزر سے پوچھا نا حل یسمعونکم حل یسمعونکم اذ تدعون، آگے کہنے لگا بل 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 آتا ہے اضراب کے لیے، اور اضراب کا معنی ہوتا ہے ابراہیم بچڑا، ابراہیم بیٹا مسئلہ سما نہ چھیڑو. اے بل اس مسئلے کو رہنے دو، یہ بل کا معنی ہے بل للاضراب، اس کو رہنے دو. یہ جو سما والا مسئلہ ہے نا، بڑے بڑے مولویوں کا اختلاف، اس کو رہنے دو، اس کو چھوڑ دو. سمجھ لے ما فوق الاسباب سبھی ہونا اسی طرح میرے رب کا خاصہ ہے. جیسے ما فوق الاسباب متصرف ہونا، ما فوق الاسباب علیم ہونا. جو اللہ کے سوا کسی نبی ولی پیر فقیر کو بغیر اسباب کے متصرف مانے وہ بھی مشرک ہے، جو بغیر اسباب کے سمیع مانے وہ بھی مشرک ہے. اونچا ذرا بے شک ہو. توحید لا الہ الا اللہ کی بنیاد یہی ہے. اب آؤ تیسری بات. تیسری بات بس مختصر 1-2 منٹ کے لیے توجہ کرو، ٹائم بہت ہو گیا، آپ نے صبح بھی بیان سننے. تیسری بات وہ ہے توحید کی غیرت. بولو توحید کی، چلو یار غیرت کے لفظ نہ بولو، حرارت کا بولو. توحید کی حرارت. توحید کی حرارت جہاد میں. ایمان کی حرارت کس میں ہے؟ اونچے بولو. اب جو بول نہیں سکتے جہاد کیا کریں گے؟ حرارت ایمان توحید حالی کی تکمیل. ایک تو توحید قال ہے، زبان عقیدہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یا قول بمعنی عقیدہ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ بھی ایک پورا باب قائم کرتے ہیں قول، اور پھر وہاں ثابت کرتے ہیں کہ قول بمعنی عقیدہ، یہاں قالو یہ عقیدہ ہے، توحید قالی عقیدہ ہے. یہ نجات کے لیے کافی ہے. اگر قالی توحید نصیب ہو گئی اور ایک حالی توحید ہے، جو توحید کا رنگ چڑھ گیا، دل بھر گیا اور توحید کے ثمرات ظاہر ہونے لگے، اسی کو توحید عملی بھی کہتے ہیں، اسی کو توحید حالی بھی کہتے ہیں، اور اسی کو ربط علی القلب بھی کہتے ہیں. ربط قلوب، ربطنا علی قلوبہم، ربط قلوب کا درجہ بھی ہے. یہ توحید حالی ہے، یہ دل میں اتر گئی. یہ وہی توحید ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. یہی برہان رب ہے. اور یہ وہی توحید ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے، پیچھے فرعون ہے، آگے دریا ہے، اور حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ اسباب ختم ہو گئے لیکن توحید اتنی رچ پچ گئی، اتنا اعتماد کامل ہے. جواب کیا دیتے ہیں؟ کہنے والے کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. فرمایا کَلَّا اِنَّا مَعِیَ رَبِّی اِنَّا مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ. اس سین میں پورا ربط کھڑا ہے، سیاہدین. بہرحال او میرا بھائی، جب توحید حالی بن جائے، انسان کے اندر رچ پچ جائے، اس کے ثمرات آتے ہیں، پھر قرآن کا رنگ چڑھتا ہے، پھر آدمی سے بدعملی چھوٹ جاتی ہے، پھر تقریراں بیچڑیاں ختم ہوئے میں دیا. شکر ہے تمہیں پتہ نہیں چلا.
پھر تقریروں کی فیسیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، پھر جناب قرآن کی فیسیں گئی، اب وہ اللہ کے محبت میں مست ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہی مقام توحید حالی کا اللہ سب کو نصیب کر دے، یہ وہ مقام ہے۔ پھر توحید کی راہ میں کانٹے بھی چبھتے ہیں تو لذت آتی ہے، تانے ملتے ہیں لذت آتی ہے، گالیاں ملتی ہیں لذت آتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے۔ بلال انگاروں پہ گرم پتھروں پہ لیٹ کے بھی احد احد کے مزے لیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جس میں اللہ کے محبوب فرماتی ہیں من احب للہ وابغض للہ آطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، وفی روایت قد وجد حلاوت الایمان، وجد حلاوت الایمان۔ یہی وہ ایمان کی مستی ہے، یہی وہ ایمان کی لذت ہے۔ آدمی جب اس مقام پہ پہنچتا ہے ساری کائنات کلا وجود نظر آتی ہے، اسباب استعمال کرنے کے باوجود اسباب پہ بھی بھروسہ نہیں، کسی چیز پہ بھی نہیں، آدمی مخلوق سے کٹ کے رب کا بن جاتا ہے۔ اور جب یہ مقام توحید حالی کا ملتا ہے اور یہی توحید کی حرارت ہے، پھر میدان جنگ میں سعد ابن ربیع کو دیکھ لو، میرے پیغمبر کا تربیت یافتہ صحابی ہے، احد کا مقام ہے، حضرت سعد ابن ربیع ہے۔ اور جب جنگ ختم ہو گئی پیغمبر کریم نے 3 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، ایک محمد بن مسلمہ ہے، دوسرا زید بن حارثہ ہے، تیسرا ایک اور صحابی ہے۔ 3 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ میرے سعد کا پتہ کر کے آؤ۔ جنگ ختم ہو گئی، جاؤ سعد کس حالت میں ہے۔ یہ صحابہ پہنچتے ہیں سعد ابن ربیع کے پاس اور دیکھتے ہیں 70 زخم کھائے ہوئے۔ کتنے؟ آج تو مباحث کو تھوڑا بخار ہو جائے تو مسجد نہیں جاتا، نمازیں گئی۔ یہ توحید کالی ہے میرا بھائی، حالی نہیں۔ اور جتنی لذتیں توحید کی ہیں وہ تب ہے کہ توحید اندر رچ پچ جائے، توحید کا رنگ چڑھ جائے اور ربط القلب کی نعمت حاصل ہو جائے۔ اور جہاں شیخ القرآن ایک جملہ کہتے تھے، فرماتے لوگو ربطنا علی قلوبہم، ربط القلوب کا وہ درجہ ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد آدمی ہدایت سے اتر نہیں سکتا۔ اور محمد کے سارے صحابہ کو اللہ نے ربط القلب کے درجے کا ایمان دیا، یہ وہ ایمان تھا۔ سعد ابن ربیع کو دیکھا 70 زخم ہیں نیزوں کے، تلواروں کے، اور آخری وقت ہے صحابی جا کے کہتا ہے اللہ کے محبوب نے بھیجا اور پوچھا ہے کہ سعد سے پوچھو کیا حال ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ کل لہو، اللہ کے محبوب کو کہہ دینا کہ اللہ کے محبوب تیرا غلام تجھے سلام کہہ رہا ہے، میری طرف سے محمد مصطفیٰ پہ سلام ہوں، کل لہو تو کہہ دینا۔ اچھا خیر اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، تو کہہ دینا سلام۔ اور فرمایا ساتھ یہ بھی بتا دینا ان باللہ انی لاجد ریح الجنہ، اللہ کی قسم مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہاں پر جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ بھی کہنا۔ اور کلہم، میرے انصاریوں کو بھی کہہ دینا، اوے انصار کی جماعت، واللہ اللہ کی قسم اگر تم زندہ رہے اور مشرکوں نے میرے نبی کو تکلیف دی اور نقصان پہنچایا اور اس وقت ایک انصاری کی بھی آنکھ کا پتلا یہ حرکت کر رہا ہو تو اور کسی نے بھی پیغمبر کریم تک پہنچ گیا، لا عذر لکم عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر نہیں ہوگا۔ توجہ کر میرا بھائی، یہ وہ کون سا مقام ہے کہ حضرت سعد ابن ربیع 70 زخم کھا کے بھی ساتھیوں کو کہتے ہیں جانیں لٹا دینا، اور وہاں پڑے ہو کر کہتے ہیں انی لاجد ریح الجنہ۔ حضرت خالد بن ولید ہیں، انہوں نے کہا جرنیل سیف من سیوف اللہ۔ جب جنگ موتا ہو رہی تھی، بخاری شریف، اللہ نے درمیان کا
पर्दा उठाया और पैगंबर करीम को जंग का मंजर दिखा दिया। फरमाया ओ मेरा फलाना जर्नल शहीद हो गया, फलाना शहीद हो गया और फलाना जन्नत में पहुंच गया। और फरमाया अब अखाजा सैफन, अब जो तलवार जिसके हाथ आई है ये है सैफ मिन सुयूफिल्लाह, खालिद इब्न वलीद है, उसके हाथ में तलवार आई। पैगंबर करीम मंजर कशी कर रहे हैं, वो खालिद, उसको ईसाई जर्नैल कहते हैं, खालिद सुनाए हमारे तलवार भी देख अपने भी देख, हमारे तीर देख अपने भी देख, हमारा लश्कर देख अपना भी देख, तुम भूख की वजह से हमने सुना है अखरजकुमुल जू, तुम्हें भूख निकाल के ले आई है, आज लो थोड़ी थोड़ी ऐड ले लो। ऐड समझती हो, IMF का कर्जा ले लो, थोड़ी सी ऐड ले लो, कर्जा ले लो और वापस चले जाओ। हजरत खालिद ने कहा तूने गलत सुना है, ये जो तू कहना ना भूख लेके आई, गलत सुना है, कज़ब था, हमने सुना है, तवज्जो मेरी तरफ, हमने सुना है कि रूमियों का खून बड़ा मजेदार है, रूमियों ईसाइयों का अमरीकियों का आजकल की जुबान में खून बड़ा प्यारा है, इसलिए हम आए हैं तुम्हारा खून पीने, यानी कत्ल करने के लिए, मारने के लिए। उसने कहा और कैसे मारोगे, अपने हथियार हमारे हथियार देख लो। खालिद कहता है वल्लाहि इन्ना नुहिब्बुल मौता कमा तुहिब्बून शराबा, और जालिमा जैसे तुम्हें शराब का चस्का है हमें इसी तरह मौत की लज्जत और चस्का है, तू किस पे भूल रहा है? ये वो रंग है रब तलल कल्ब वाला जो मोहम्मद के सहाबा पे चढ़ा है। इसीलिए फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है, अल्लाह की फौज है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज पे इतराज करना ये बगावत है। कई बेचारे इसी सजा में पड़े हुए हैं। पाकिस्तान की फौज पे अगर इतराज करना बगावत है तो फिर अल्लाह की फौज पे इतराज करना और तनकीद करना ये कुफर नहीं तो कुफर के सींग नहीं होते। मेरी फौज पे इतराज करे वो मेरे मुल्क का बागी है, और अल्लाह की फौज पे इतराज करे वो कुरान का बागी है, वो इस्लाम का बागी है। इसलिए मेरा भाई ये है वो मकाम। आज अगर इसकी झलक देखनी है तो गजा में देख, आज यही रब तलल कल्ब की झलक देखनी है। फलस्तीन और गजा के मुजाहिदीन, अल-कस्साम के मुजाहिदीन, याह्या संवार जैसा मुजाहिद, और इसी तरीके से जो वहां मुखालिस तौहीदी और खालिस मुवाहिद भी है, मुजाहिद भी है, और इस्माइल हनिया जैसा मुजाहिद। और 12 महीने गुजर गए, 12 महीने 13वां शुरू हो गया, और दुनिया के दज्जाल इसराइल ने कहा था 1 हफ्ता में सबको मिटा देंगे, मिलिया मेट कर देंगे। 13 महीने गुजर गए, मुट्ठी भर इसाबत मिनल मुस्लिमीन युकातिलूना अलल हज, उसका मिस्दाक बन के गजा के कस्साम के मुजाहिदीन आज भी डटे हुए हैं। 12 महीने गुजर गए, आज नेतन्याहू जैसा दज्जाल और शैतान और बेईमान आदमी, आज वो खुद हैरान हो गया कि निहत्ते लोग जिनके पास असलिया नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, कोई चीज भी नहीं, लेकिन ये कौन सी ताकत है इनके पास? न खाना है, न पीना है, न दवाइयां हैं, हर तरफ से रसायल बंद कर दिए गए, असबाब बंद कर दिए गए, लेकिन वो गारों में बैठे हैं। इसराइल का असला भी खत्म हो रहा है, अमेरिका शैतान का असला भी जा रहा है, लेकिन अल्लाह के ये शेर गारों में बैठ के उसी तरह शेर बन के अभी याह्या संवार कि खुद इसराइल ने वीडियो जारी की जो उसके गले में पड़ गई, बाजू कट गया, लात कट गई और उठने के काबिल नहीं, वो बैठा है फकीर सोफे पे बैठ के इनके ड्रोन को डंडा लगा रहा है।
یہ ہوتا ہے رب تل قلوب، اور یہی ہوتی ہے وہ توحید کی وہ چاشنی، جو غیرت، اس کا نام جہاد ہے۔ آج امت کی ذلت کی ایک وجہ بھی یہ بھی ہے کہ یہود کے کہنے پہ، نصرانیوں کے کہنے پہ، یہود و نصارہ کے غلام بن کر اصلی جہاد کو دہشت گردی کہا اور جہاد کا انکار کیا، جہاد کی آیات کو نصاب سے نکالنے کی کوشش کی اور امت کو کرکٹ پہ لگایا، امت کو کھیلوں پہ لگایا، ٹک ٹاک پہ لگایا اور یہ ٹچ موبائل کی فحاشی پہ لگایا۔ دنیا کی ساری فحاشی اور بے حیائی اور یعنی آج کے نوجوان کے سامنے کر کے یہود و نصارہ نے جو ہمارا اصل سرمایہ تھا، اصل غیرت تھی، اصل عزت تھی، اصل اسلام کی عزت تھی، توحید و سنت کی عزت تھی، جس عزت کی بنا پر اقامت توحید ہونی تھی، وہ عزت ہم سے چھین لی۔ آج 12 مہینے ہو گئے، کسی 57 اسلامی ملکوں میں سے کسی ایک میں یہ غیرت نہیں کہ وہ کفر کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرے۔ ایک منافق کھڑا ہے، کبھی کہتے ہیں جہاد کی انگوٹھی پہن لی، کبھی کہتے ہیں جھنڈا لہرا دیا، کبھی کہتے ہیں روزہ رضا پہ لہرا دیا۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں تم وہی عبداللہ ابن ابی کی نسل آ رہے ہو، اور میرے بھائی آئندہ وقت یاد رکھ لے، توحید و سنت کی امانت کو محفوظ رکھ، لیکن اصل جب تک یہ امت جہاد کے فریضے کی طرف نہیں آئے گی، خدا کی قسم یہ مارے کھائے گی۔ کیا وجہ ہے؟ اسباب سب سے زیادہ ہیں، ہمارے پاس ایٹم موجود ہے لیکن ساتھ شہباز شریف بھی موجود ہے۔ اب ہو کہہ رہا ہے میرے پاس کلاشن ہے، میں نے 6 باڈی گارڈ رکھے ہیں کہ مجھ سے کوئی کلاشن چھین نہ لے۔ بات نہیں تو ہے، اس کا نام اب بھائی ایمان نہیں ہوگا تو جہاد کیسے ہوگا؟ مشرک جہاد کرے گا، طاغوت کا پجاری، محمد مصطفیٰ کے دین کا باغی، طاغوتی نظام کا عابد یہ کرے گا۔ 57 اسلامی ملک بڑے اسلام کا نعرہ لگانے والے آج تک غزہ میں ایک گھونٹ پانی کا نہیں پہنچا سکے، ایک روٹی نہیں پہنچا سکے۔ آپ اندازہ کر لیں یہ طاغوتی دجالی نظام کے یہ حکمران، ان میں غیرت نہیں۔ غیرت تب ہوتی ایمان ہوتا، جب ایمان نہیں تو غیرت کیسے آئے گی؟ غیرت تو توحید کی ہوتی ہے، غیرت ایمان کی ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا، یورپ اور دیگر کافر قسم کے لوگ وہ تو احتجاج کر رہے ہیں اور اسرائیل سے بعد میں تعلقات بھی ختم کیے، لیکن یہ ابھی بھی امریکہ کا سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، سجدہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے جو بائیڈن جیسے باندر کا سجدہ کرے، نیتن یاہو جیسے خنزیر کو، اس کو ہم سلوٹ مارے۔ تو یاد رکھ میرا بھائی، دنیا تقسیم ہو گئی، ایک حق کا راستہ ہے، ایک دجال کا راستہ ہے۔ جتنے یہود و نصارہ کے طاغوتی نظام کے غلام ہیں، یہ سب دجال کے ہاتھ پہ بیعت کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اگر مسلمان بن کے رہنا ہے اور توحیدی مرنا ہے، توحیدی بن کے رہنا ہے، خدا کی قسم یا جہاد کرنا ہوگا اور جہاد کی ساری قسموں پہ آنا ہوگا۔ جب تک توحید کی غیرت نہیں پیدا کرو گے، اس وقت تک توحید پہ موت نصیب نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔